آج میں تمہیں سعادت حسن منٹو کا ایک ایسا افسانہ سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک چیخ ہے، ایک زخمی باپ کا دکھ، ایک بیٹی کی خاموشی اور انسانیت کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ۔ اس افسانے کا نام ہے کھول دو، اور اگر تم نے دل سے سنا تو تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ منٹو نے اس کا نام کھول دو کیوں رکھا۔ سراج الدین اپنی 17 سالہ بیٹی سکینہ کے ساتھ ہجرت کے قافلے میں تھا۔ راستے میں حملہ ہوا، ہر طرف لاشیں بکھر گئی، آگ لگی، ہر طرف چیخو پکار تھا۔ سراج الدین زخمی حالت میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا، مگر اپنی بیٹی سکینہ کو وہ کہیں کھو چکا تھا۔ کئی دن تک سراج الدین پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ کیمپ میں آ کر بھی اس کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی رہی کہ شاید کوئی آ کر کہے کہ تمہاری بیٹی مل چکی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جملہ تھا، میری سکینہ، میری بچی کہاں ہے؟ پھر چند نوجوان رضاکار سکینہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن وہ واقعی سکینہ کو لے آئے۔ سراج الدین کے دل کی دنیا آباد ہو گئی۔ وہ سکینہ کو دیکھ کر کچھ بول نہ سکا۔ وہ ہلکی سانسیں لے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی زندگی کا نور چھن چکا تھا۔ گرمی بہت تھی۔ سراج الدین کے پاس کھڑے کسی شخص نے کہا، کھڑکیاں کھول دو۔ اسی وقت کسی نے بے دہانی سے کہا، سکینہ کھول دو۔ سکینہ جو جیسے کسی اور دنیا میں تھی، اس نے فوراً اپنے قمیض کے بٹن کھول دیے۔ سراج الدین کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں نے وہ سچ دیکھا جو زبان کہہ نہ سکی۔ اس کی بیٹی کے ساتھ راستے میں جو ہوا تھا، اس نے سکینہ کو توڑ دیا تھا۔ منٹو نے اس افسانے میں ہمیں یہ بتایا کہ ہجرت اور تقسیم کی کہانیاں صرف زمین کے بدلے جانے کی نہیں، یہ کہانیاں انسانیت کے زخموں کی۔ سکینہ زندہ تو واپس آتی ہے، مگر اس کے اندر کی معصومیت، اعتماد اور روح سب مر چکے ہوتے ہیں۔ جب اسے کھول دو کہا جاتا ہے تو وہ اپنی قمیض کے بند کھول دیتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بار بار ایسا سلوک ہوا کہ اب وہ کسی آواز پہ ایسے کرتی ہے۔ منٹو کہنا چاہتا ہے کہ جنگیں انسان کو باہر سے کم اندر سے زیادہ توڑ دیتی ہیں۔ سکینہ کا باپ تو اسے ڈھونڈتا رہا، مگر جو بیٹی اسے ملی وہ سکینہ نہ تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ منٹو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تباہی یہ نہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اصل تباہی یہ ہے کہ ہم اپنے دل، اپنی عزت، اپنی روح اور اپنے انسان ہونے کا احساس کھو دیتے ہیں۔ منٹو کا افسانہ کھول دو محض ایک کہانی نہیں، یہ دراصل ایک سوال ہے جو ہر انسان کے دل پر دستک دیتا ہے۔ جب زمین کے نقشے بدلتے ہیں تو انسان کے اندر کے نقشے کیوں اجڑ جاتے ہیں؟ منٹو نے سکینہ کے کردار میں اس دور کے لاکھوں بے گناہ لوگوں کا درد سموت دیا، جو بظاہر زندہ بچ گئے مگر اندر سے ہمیشہ کے لیے مر چکے تھے۔ سکینہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے باپ کی نظروں میں آج بھی معصوم تھی، مگر اس کی اپنی معصومیت کو اس دنیا نے چھین لیا تھا۔ وہ باپ جو بیٹی کو واپس پا کر شکر ادا کرتا ہے، اسے اندازہ نہیں تھا جو بیٹی آئی ہے وہ سکینہ نہیں رہی جسے وہ کھو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ منٹو کہتا ہے کہ اصل تباہی صرف جسموں کی نہیں ہوتی، اصل تباہی روح کی ہوتی۔ جب انسان جیتا جاگتا تو ہو مگر اندر سے سب کچھ مر جائے تو وہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ سراج الدین کو اس لمحے یہ حقیقت سمجھ آتی ہے، اس کی زبان بند رہتی ہے، آنکھوں میں بس ایک سوچ پڑی ہوتی ہے۔ منٹو کا دکھ یہ ہے کہ تاریخ صرف ہیرو کو یاد رکھتی ہے، ہار اور جیت کی کہانیاں لکھتی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی لاش عورت کی روح کی لاش ہوتی ہے، اور اس لاش کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ ہی کوئی یاد رکھتا ہے۔ منٹو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈرامے نہیں لکھتا، لفظوں سے شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے سچ بولتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب کھول دو سن کر سکینہ نے کپڑے کھولے تو اس کے دل پر پڑی درجنوں چوٹوں کی نشانی تھی، وہ چوٹیں جو معاشرے نے دی ہیں، ان لوگوں نے دی ہیں جو خود کو محافظ کہتے ہیں۔ منٹو یہ بھی کہتا ہے کہ اصل زخم وہی ہوتے ہیں جو کسی کو دکھائے نہیں جاتے۔ سکینہ کی طرح لاکھوں لڑکیاں، عورتیں، بچے اور سب جو کبھی واپس تو آتے ہیں مگر پہلے جیسے نہیں رہتے، ان کے دل پر جو نقش بنتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں۔ منٹو ہم سے کہتا ہے، سوچو، جنگ اور تقسیم نے کس کو جیت دی؟ زمین ملی مگر اس زمین پر رہنے والے لوگ ٹوٹ گئے، مذہب بچ گیا مگر انسانیت ہار گئی، سکینہ بچ گئی مگر سکینہ کے اندر کی معصومیت مر گئی۔ یہ افسانہ ہمیں خاموشی سے جھنجھوڑتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ آزادی کے شور میں اصل قیمت کس کو چکانی پڑی۔ منٹو نے
صرف یہ بات بتایا کہ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہوا۔ منٹو کہتا ہے کہ اصل تباہی گولیاں، بارودوں یا خون نہیں ہوتے۔ اصل تباہی تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر کی عزت، پاکیزگی اور جینے کا حق چھن جاتا ہے۔ جیسے سراج الدین کو اس کی بیٹی واپس تو ملی تھی، مگر وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح وہ پہلے تھی۔ منٹو نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ لکھا، کھول دو، اور ہمیں پوری کہانی سمجھ آ گئی، کیونکہ کبھی کبھی صرف ایک لمحہ انسانیت کے جنازے کے لیے کافی ہوتا ہے۔